الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين إلى آخره۔ اور پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو یہ کہ تحقیق ہم نے پایا اس چیز کو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، حقاً بالکل سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بس کیا تم نے بھی پا لیا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا؟ قالوا جہنمی بولیں گے قالوا نعم، جی ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، اتنی دیر میں ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم کون ہے؟ وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور اس کے درمیان کجی پیدا کرتے تھے یا کجی کو تلاش کرتے تھے۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہے۔ وعلی الاعراف، اور اعراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی پیشانیوں سے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور جنت والے پکاریں گے ان سلام علیکم، یہ کہ سلامتی ہو تم پر۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، نہیں تم داخل ہوگے اس میں اور وہ مزے اور وہ یطعمون، اور وہ ذائقہ چکھ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، یا کھانا کھانے میں مصروف ہوں گے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیریں گی ان کی آنکھیں، تلقا اصحاب النار، ملاقات کریں گے آگ والوں سے۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو ہم کو ڈالنا، یعنی وہ آرا والوں کی جب پھریں گی ان کی آنکھیں اصحاب جہنم کی طرف۔ قالوا ربنا، تو کہیں گے لا تجعلنا، اے ہمارے رب، نہ تو ہم کو بنا، نہ ہم کو کر مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ ان آیات میں جنتی اور جہنمیوں کو ایک مکالمے کا تذکرہ ہے۔ جنتی لوگ جہنم والوں سے کہیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک وقت کے بعد جنت والے لوگ جہنم والے کو پکاریں گے، صاحب جنت کیونکہ کہاں پر ہوگی؟ اوپر ہوگی جنت کہاں پر؟ اوپر ہوگی، اور جہنم کہاں ہوگی؟ نیچے ہوگی۔ تو اوپر سے جنتی لوگ جہنم والوں کے نیچے دیکھ کر پکاریں گے، کیا پہلے تو اپنے بارے میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے دنیا کے اندر کیے تھے وہ سارے کے سارے سچے ہو گئے، پورے ہو گئے، ہم نے ان کو مان لیا، اقرار کر لیا، اور سب وعدے کیا ہے؟ پورے ہیں۔ اب آپ لوگ بتاؤ کہ کیا جو تمہارے ساتھ رب نے وعدے کیے تھے، کس بات کے وعدے؟ کہ اگر تم نے ظلم کیا، شرک کیا، کذب کیا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو کیا وہ جو تمہارے ساتھ وعدے تھے وہ اللہ کے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب ظاہر سی بات ہے، مجبور لاچار کیا کرے؟ وہ فوراً کیا کہے گا؟ جی ہاں، کہ بالکل اللہ کے وعدے، یہ کون کہیں گے؟ جہنمی لوگ کہیں گے کہ اللہ کے وعدے آج پورے ہو گئے ہیں۔ ابھی ان کا آپس میں مکالمہ چل رہا ہوگا، اتنی دیر میں ایک انہیں درمیان سے آوازہ لگائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ظالموں پر لعنت ہو۔ ظالموں پر لعنت کیوں ہو؟ اس لیے کہ ظالم لوگوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سیدھا کام تو کیا کوئی نہیں، اور الٹے کام کرنے میں کسر کوئی نہ چھوڑی۔ دنیا جہان کے کائنات کے گندے سے گندے انہوں نے کام کیے۔ سب سے بڑھ کر کام یہ کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا چاہتے تھے، نمازوں کی طرف یا اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی طرف یا جہاد کی طرف یا تعلیم حاصل کرنے کی طرف، اور یہ درمیان میں روڑا بن کے کھڑا جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے ہر جگہ۔ اگر دیکھا کہ یہ کمزور آدمی نماز کی طرف جا رہا ہے تو شیطان بن کے وسط ڈالتے، اگر دیکھا کہ بندہ تبلیغ میں جا رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے تاکہ راہ راستے نہ آ جائے۔ اگر دیکھا کہ بندہ جہاد میں جا رہا ہے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی کہ آپ کے پیچھے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، فلاں تنگاس ہے، سب ہر اعتبار سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح دیکھا کہ بندہ مدرسے طالب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو طرح طرح کی پٹی بڑھانا شروع کر دی، تم مولوی بن جائے گا، کھائے بھی ہے، کہاں کہ کیا ہوگا تیرا کیا نہیں ہوگا۔ یعنی ان کا کام صرف کیا ہے کہ ٹیڑھا پن، کجی کو تلاش کرنا تاکہ کسی طریقے سے اس بندہ مومن کا جو شاندار ہے اس کو اپنے مقاصد سے روک دیا جائے اور ان کو بھی اپنی طرح کا انسان کر لیا جائے، کیونکہ خود شیطانی کام کرتے ہیں تو یہ بندہ بھی عبداللہ صاحب شیطانی کاموں کے اندر آ جائے اور دینی راستے سے ہٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہے۔
اب ایک جو آواز لگانے والا بندہ ہوگا، فرشتہ ہوگا یا جو بھی ہو، وہ کیا کہے گا کہ ظالموں پر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بندے کو بھی اللہ تعالیٰ سے روکنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جائے۔ اور جیسے آج کل مثال کے طور پر اجتماع آ رہا ہے، اب بہت سارے ساتھی اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ ساتھی زیادہ نکلیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ساتھیوں کو منع کر رہے ہوں گے، چھوڑو یار وہاں پر جا کیا کرنا ہے، وہی اپنا کاروبار چلاؤ، یہ کرو۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہوگا، دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جانے کی بھی محنت کر رہے ہوں گے اور بہت سارے روکنے کی محنت کر رہے ہوں گے کہ وہاں جا کیا کرو گے، اب کام کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے اور ٹائم کی بربادی ہے، اتنے بھی آپ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کما لیں گے اور اپنے بیوی بچوں کا اچھے طریقے سے پیٹ پال لے گئے، اپنے مستقبل کو بنا لے گئے۔ حالانکہ وہ حقیقت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور ظاہری آنکھ انسان کی دھوکہ کھا جاتی ہے، تو وہ بھی دھوکے کے اندر ہے۔ حقیقت میں نقصان نہیں ہونا بلکہ کیا ہونا ہے، اس کے کام کے اندر بھی، اس کے سارے اعمال کے اندر برکات آئیں گی۔ جو بندے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، رکھوالی کرنا۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ جب فرشتے کسی گھر کی دیکھ بھال کریں، اس گھر میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ فلاں آدمی تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا، پیچھے اس کے چھوٹے بچے تھے، بیوی اکیلی تھی، گھر کا اور کوئی رکھوالا نہیں تھا، لیکن جتنا عرصہ اللہ کے راستے میں رہا پیچھے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ خزانے غیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی مدد فرماتے رہے۔ ایسے بہت سارے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جس گھر کا اللہ رکھوالا ہو جائے اس گھر میں کسی طرح کی پریشانی نقصان نہیں ہو جاتا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ اور یہ ظالم لوگ جو ہیں، ایک تو دنیا کے اندر لوگوں کو دین کے راستے میں نکلنے سے یا نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا انکار بھی کرتے تھے۔ کہتے کون سی قیامت ہے، کون سا حساب کتاب، نہ قیامت آنی ہے نہ حساب کتاب ہونا ہے، یہ سب موجے کی باتیں ہیں۔ جو نبی کے دور میں تھے وہ کہتے سب اس نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے پیغمبر کی باتیں ہیں، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں ملحد قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں۔ یہ کن کی باتیں؟ ملاؤں کی باتیں ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو جب انسان کی آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا یہ ملاؤں کی باتیں ہیں یا ہمارے رب تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ کن کے درمیان جی؟ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ ہوگا، وہ دیوار کی شکل میں ہو، جیسی کہ شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر بہت سارے مرد ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی پیشانیوں سے۔ یہاں پر اعراف کے پر جو لوگ ہیں، اعراف کیا چیز ہے؟ اعراف یعرف سے ہے، اس کا معنی ہے اپنا پہچاننا۔ اب یہ جو پہچاننے والے ہیں اعراف کے لوگ کون ہوں گے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی برابر ہوں گی اور جن کے گناہ بھی برابر ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے پوری زندگی میں 50 نیکیاں کی اور اسی بندے نے پوری زندگی میں 50 گناہ کیے۔ اب جب اس کو ان کا نامہ اعمال پلا، دونوں پلے اس کے برابر رہے، کوئی ایک اوپر نیچے نہیں ہوا۔ اب دونوں کا وزن برابر تھا، نہ نیکیاں زیادہ تھی نہ گناہ زیادہ تھی۔ گناہ زیادہ ہوتا ہے جہنم میں جاتا، نیکیاں زیادہ ہوتی تو کہاں جاتا؟ جنت میں جاتا۔ اب اس کا وزن بالکل برابر ہے، کوئی ایک اوپر نیچے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ یہ فرمائیں گے کہ ان کو اعراف کے مقام پر ٹھہرا دو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ لوگ ٹھہریں گے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے، وہ دیوار اتنی چوڑائی ہے اس کی جس کی حد نہیں ہے، اور اس دیوار پر جو لوگ رہتے ہوں گے، ادھر سے جنت والوں کو دیکھتے ہوں گے، ادھر سے جہنم والوں کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ عرصے کے بعد ان اعراف والوں کا پھر جنتی لوگوں سے مکالمہ ہوگا۔ اس مکالمے کے اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ جنتی لوگ ان سے کہیں گے، اور یہ ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے، ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے پیشانیوں کے بعد کہ یہ تو کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، یہ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے۔ آج جب ان کو دیکھیے تو پہلے ان کو سلام کریں گے، لیکن سلام تو کریں گے لیکن ان کی پہچاننے کا فائدہ نہیں ہوگا کہ جنت میں داخلے نہیں ہو سکتے، جنت سے رکے رہیں گے۔ اب جنتی لوگ ان سے پھر سوالات کریں گے، ہاں جی تمہارا کیا ارادے ہیں؟ تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے بڑے پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر صاحب ہے۔ کہاں پہ اللہ تعالیٰ میں؟ اتنا سوچی کیوں ہے جی، بہت گہری سوچ رہا جانا ہے۔ دنیا کتنی جاندی اچھی ہے دنیا، ٹینشن لایا تو آپ ان پتہ کر کے ہٹائیں گے، توجہ ذرا۔ جنت والے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور یہ جب جنت والوں سے ان کا مکالمہ ختم ہوگا ان کی ایک نظر پھرے گی چلے گی جہنم والوں کی طرف،
جب جہنم والوں کو یہ عذاب میں تڑپتا ہوا سسکتا ہوا روتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت ان کے دل میں آئے گی ہے مولا ہمیں ان ظالموں کے ساتھ کبھی نہ کرنا، ان کے ساتھ کبھی نہ کرنا، ہمیں ڈالنا تو جنت والوں میں ڈال دے۔ یہ وہاں پر کچھ عرصہ رہیں گے، اس کے بعد پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر یہی امید ہوگی کہ انشاءاللہ ہم جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں ایک موقع پر فیصلہ کر دے کہ تم سارے کہاں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اور اعراف میں کون سے لوگ ہوں گے؟ ایک تو یہی ہے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برائیاں برابر ہوں گی وہ ہوں گے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے عصاۃ لآبائہم، جو اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہوں گے وہ اس مقام پر ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ جن کے اعمال برابر ہوں گے، نیکیاں اور برائیاں، وہ اس مقام پر ہوں گے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس مقام پر وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوں گے، اور کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ مثال کے طور پہ جو فطرت کے زمانے کے لوگ تھے، فطرت کا زمانہ کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی آئے، انہوں نے اپنی دعوت کا سلسلہ چلایا، اور جب ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی نبوت خیر دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے بعد ابھی نیا نبی نہیں آیا، وہ آیا کچھ عرصے کے بعد۔ اب پہلے نبی کے جانا اور نئے نبی کا آنا، درمیان کے اندر جو ایک وقت ہے، اس کے اندر جن لوگوں نے وقت گزارا ہے اور ان کے اعمال بھی ایسے ہی تھے کہ انہوں نے گناہ بھی کیے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہ کی، تو ان لوگ یہ فطرت کے زمانے کے لوگ ہوں گے، یہ اس مقام پر ہوں گے، یہ اس مقام پر لوگ ہوں گے، اس لیے کہ ان کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تھا کوئی نہیں، نئے پیغمبر کچھ دیر بعد آئے تو درمیان میں سے بہت ساری برائیاں بھی ہو گئیں، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ فطرت کے زمانے کے لوگ وہاں پر اعراف کے مقام کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام سے بچائے اور جنت میں ہم سب کا داخلہ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اب جو فطرت کے زمانے کے لوگ ہیں، اس زمانے میں انبیاء آتے تھے، اس زمانے میں انبیاء آتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، جس طرح وہ دعوت کے کام چلاتے تھے۔ اب چونکہ نئے نبی نے آنا کوئی نہیں، نبی اسلام پر ختم نبوت ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب کسی نئی نبی نے آنا نہیں ہے، تب نبی اسلام کے بعد یہ علماء کرام نبی کے وارث ہیں، نبی کے نائب ہیں، یہی دعوت اور سلسلے کو چلاتے رہیں گے تا قیامت، اور ان کی دعوت پر جو لبیک کہے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہتا رہا۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو بندہ علماء کی مجالس میں بیٹھتا ہے اللہ اس کا شمار بھی انہی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ ان کا شمار بھی انہی کے، اس لیے اللہ ہمیں علماء کی قدر نصیب فرمائے۔ اور علماء کرام سے یہ باتیں سنی ہم نے کہ جو علماء کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے اللہ اس کے خاتمہ ایمان پر نہیں فرماتے، اس کے خاتمہ ایمان پر نہیں فرماتے۔ سو انسان کے اختلافات ہو کہ فلاں بندہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں مولوی فلاں فرقے کا، رہے اختلاف، لیکن قدر ضرور ہونی چاہیے، دل میں قدر ضرور ہونی چاہیے کہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں عالم جو ہے وہ رفع بیان کرتا ہے میں تو اس کو نہیں مانتا، یا فلاں آدمی 11ویں کا ختم دلاتا ہے میں نہیں اسے مانتا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے اختلاف دل میں رکھیں لیکن اس کی قدر ضرور کریں، اگر ان کے ساتھ سامنا ہو جائے تو قدر سے ملے، احترام سے ملے، ان کو اچھے طریقے سے دعا سلام کریں، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے علماء کرام کو۔ باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ، انہوں نے بھی اللہ کے بعد جانا، ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلے فرما دیں گے۔ جیسے آج کل مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ سیاست کے اندر ہے، اور سیاسی جو باقی پارٹیاں ہیں مضبوط ہیں، ان کے نوجوان بھی زیادہ ہیں، اور پھر وہ طرح طرح کے تین مولوی بڑھ چلاتے ہیں، ملسوں کو دیکھ کے وہ طرح طرح کے جملے کستے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی ان اپنے لیڈروں کے جملے سن کے اسی طرح علماء کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سیاسی اختلافات ہونے چاہیے، ہر کسی کو ہونے چاہیے، یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اختلافات کو مطلب سامنے رکھ کے علماء کرام کو گالی نہ شروع کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، مفتی تقی عثمانی صاحب ہو، یا پاکستان یا دنیا بھر کے کوئی بھی عالم دین ہو، ہم سب کو ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان کی پیروی کرنے والا، ان کا قدردان بنائے، اور ہمیں نبی الاسلام کا سچا اللہ ہمیں عاشق بنائے، اور صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔